ایک خاص موضوع پر، ویسے میں تیاری کر کے تو آیا ہوں، لیکن میرا آج ارادہ یہی تھا کہ صرف نعت تک محدود رہوں. بہت تک دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے. آمین. عزیزان گرامی، یہ بڑی پاکیزہ محفل ہے جو ہر سال یہاں ہوتی ہے. تقریر سے پہلے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی بالحق نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم. نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلام القدیم وخطاب العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان کرام، اس مختصر سی تقریر میں میں آپ کے سامنے ایک نہایت اہم موضوع پیش کر رہا ہوں. اس ماہ مبارک کی 27ویں شب کی مناسبت سے، کیونکہ تمام عالم اسلام میں اس پر اتفاق ہے کہ یہ ماہ مبارک اور اس کی 27ویں شب وہ شب ہے کہ جس رات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر معراج کے لیے بلایا تھا. سبحان اللہ. اس سے پہلے الحمدللہ 2 کیسٹ پورے سفر معراج پر ریکارڈ ہو چکے ہیں، اور تنظیم سہروردیہ قلندریہ ان کیسٹوں کو عوام تک بھی پہنچا رہی ہے. اور جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ تقریر کا موقع عطا فرماتا ہے، اہل سنت والجماعت کے نظریات اور عقیدے کے مطابق قرآن اور حدیث، دوسری کوئی بات نہیں، قرآن و حدیث کے مطابق عقائد اہل سنت والجماعت کی تبلیغ کی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی معاشرے میں جو بے انتہا خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ جن کو بظاہر دور کرنا اب ناممکن نظر آتا ہے، ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے کتاب و سنت سے جو کچھ بن پڑتا ہے وہ عوام تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو کیسٹ جو ہے وہ مختلف عنوانات سے تقریریں بھری جاتی ہیں، اور پھر انہیں بغدادی مسجد سے جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں سے لے لیتے ہیں. تو آج سے پہلے کل گزشتہ اور اس سے بعد 2 کیسٹ واقعہ معراج پر پہلے تیار ہو چکے ہیں. آج صرف یہ بتانا ہے کہ یہ سفر معراج درپیش کیوں ہوا، اس کے کیا اسباب ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. وجوہات تو بے شمار علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی ہیں. خاص طور پر ملا معین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب معارج النبوت فارسی میں ہے. اس میں کئی صفحات پر مشتمل اسباب انہوں نے لکھے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے. ایک نہیں، متعدد وجوہات. اور جس وجہ کو اور جس سبب کو بھی میں نے پڑھا ہے تو وہ من کو بھاتا ہے، اس کو طبیعت تسلیم کرتی ہے کہ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، یہ سبب بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح دیگر علماء نے بھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا فرمائی. بصیرت کا تعلق دل سے ہے، یاد رکھیے. نور کی 3 قسمیں ہیں. ایک نور وہ ہے جسے روشنی کہا جاتا ہے، وہ سورج کی روشنی ہے، چاند کی روشنی ہے، یہ جو روشنی. ایک نور وہ ہے جو آنکھ کے اندر اللہ نے عطا فرمایا ہوا ہے، اسے بصارت کہتے ہیں.
یہ آنکھ کا نور، اسے بصارت کہا جاتا ہے۔ ایک دل کا نور ہے، اسے بصیرت کہتے ہیں۔ حضرت شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوارف المعارف، جو ان کی نہایت ہی معرکۃ الآراء تصنیف ہے تصوف پر، لوگ ان کتابوں کو پڑھتے نہیں تو کیسے پتہ چلے، اس میں انہوں نے بصیرت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ خاص اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتی، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو علماء حق، جنہیں ہم اولیاء کرام بھی کہہ سکتے ہیں، عارفین کاملین بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو جو راز کھلتے ہیں بصیرت کی بنیاد پر، جو انہیں نور ایمان نصیب ہے، نور ایمان کا تعلق دل سے ہے، آنکھ سے نہیں ہے، تو جن کو اللہ نے نور ایمان عطا فرمایا ہے، نور بصیرت عطا کی ہے، مقام رسالت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، جن پر مشاہدات کے دروازے کھول دیے ہیں، انہوں نے اس معراج کے بے شمار اسباب بیان فرمائے ہیں، لیکن تمام وجوہات اور تمام انسانی بیان کردہ اسباب سے قطع نظر کرتے ہوئے میں صرف وہ سبب بتاؤں گا اور وہ وجہ بتاؤں گا جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی۔ تو اللہ کی بیان کی ہوئی وجہ اور سبب کو چھوڑ کر کیوں ہم انسانی وجوہات کو بیان کرتے ہیں، اگرچہ وہ من بھاتے ہیں، انہیں عقل سلیم بھی قبول کرتی ہے، لیکن اللہ نے جو وجہ بتائی ہے اس وجہ کے تحت چند باتیں انشاءاللہ آج آپ سنیں گے اور بالکل نئی ہوں گی، مجھے امید ہے آپ کی۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت تلاوت فرمائیے، شروع ہوتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ آنکھ ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ اب اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جا سکتا کہ یہ تفصیل 2 کیسٹوں میں پہلے موجود ہے۔ آنکھ ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے یعنی مکہ سے مسجد اقصی تک یعنی شام تک، بیت المقدس تک، کہ جس کے ارد گرد کو بارکنا ہم نے بڑی برکتیں دی ہیں۔ سیر کیوں کرائی ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ یہ وجہ اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے یہ سیر اس لیے کرائی تاکہ وہ ہماری قدرت کی نشانیاں بنفس نفیس آ کر دیکھیں، جسم و روح کے ساتھ جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں۔ سبحان الذی اسریٰ کے ایک ایک لفظ پر اگر ایمانداری کے ساتھ قرآن کی روشنی میں بحث کی جائے تو یہ 100% واضح ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سیر معراج جسم و روح کے ساتھ جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں ان آنکھوں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بظاہر عطا فرمایا۔ یہ کوئی خواب کا قصہ نہیں ہے، کوئی خائب مشاہدہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی سیر کرائی اللہ نے معراج کی، سارا کچھ دکھایا، لیکن زمین پر ہی تھے، وہ کہیں جائے نہیں۔ قرآن میں آتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کو بھی آسمانی اور زمینی عجائبات دکھائے، پردے اٹھا دیے، انہوں نے اپنی جگہ پر دیکھے، لیکن ہم نے اپنے محبوب کو بلا کر ہر قدرت کی نشانی پاس کھڑے ہو کر دکھائی۔ سبحان اللہ۔ محبوب کا مقام اور ہے، خلیل کا مقام اور ہے، کلیم کا مقام اور ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے یہ سیر اس لیے کرائی ہے تاکہ اسے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے دکھائے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یقیناً وہ سننے والا اور دیکھنے والا۔ بزرگان ملت آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، بعض مفسرین نے اِنَّهُ ہو کی ضمیر خدا کی طرف کی ہے، ہو کی ضمیر خدا کی طرف کی کہ انہو هو السمیع البصیر، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔
اگر اس ہو کی ضمیر کو خدا کی طرف راجع کیا جائے اور پھر اس آیت کی تشریح و توضیح کی جائے تو پھر وہ کسی اور رنگ میں ہوتی ہے. لیکن شیخ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر موضوع القرآن پڑھیے، اس میں اسی آیت کو کھولیے اور پھر دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہو کی ضمیر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ نے چونکہ بلایا ہے قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے اور بالمشافہ باتیں کرنے کے لیے، اس لیے خدا کہتا ہے انہ هو السمیع البصیر، وہ جس کو میں بلا رہا ہوں وہ دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے. تو یہ شیخ عبد القادر محدث دہلوی کو معمولی ہستی نہیں ہے. اور تفسیر موضوع القرآن بڑی معتبر تفسیر ہے. ہم نہیں تو دوسرے جو ہم سے ذرا تھوڑا سا اختلاف رکھتے ہیں وہ بھی اس تفسیر کے حوالے اپنی کتابوں میں دیتے ہیں. یہ سیر کیوں کرائی گئی؟ لنریہم من آیاتنا. اور کمال تو یہ ہے کہ تفسیر بالقرآن دیکھیے، سب سے بہترین تفسیر وہ ہوتی ہے کہ جو تفسیر القرآن بالقرآن، کہ کوئی آیت آپ پڑھے اور اس کی تائید میں دوسری آیت پیش کر دی، تفسیر. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مفسر قرآن، دنیا میں سب سے پہلے کہ کسی نے قرآن کی تفسیر کی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا بیان بھی قرآن میں موجود ہے. 29واں پارہ سورہ قیامہ پڑھ لیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا قرانا ان علینا جمعہ وقرآنا لا تحرک به لسانک ان علینا جمعہ وقرآنا. اے محبوب، آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ جب ہم آپ کے پاس جبریل کو بھیجتے ہیں وحی دے کر تو وہ آپ کے سامنے آیتیں پڑھتے ہیں تو آپ بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. مفسرین نے فرمایا وہ اس لیے حضور جلدی جلدی پڑھ لیتے تھے تاکہ یہ مجھے یاد ہو جائے. خیر یار یہ ایک مسئلہ الگ ہے، اس پر اس وقت بحث نہیں ہو سکتی، کئی وقت ملا تو انشاءاللہ بحث ہوگی. اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک، اپنی زبان کو جبریل کے ساتھ مت ہلائیے. اللہ نے منع کر دیا، ہم آپ کو اس مشقت میں ڈالنا ہی نہیں چاہتے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہیں گے کہ جبریل نے قرآن سکھایا ہے، آپ زبان مبارک بالکل نہ ہلائیں، خاموش ہو کر سنا کریں. استاد تو ہم تمہارے ہیں، جبریل تو آپ کے خادموں میں ہے. جبریل کے ذمہ تو صرف وحی پھیلانا ہے، آپ ان کے ساتھ زبان نہ ہلائیں. ان علینا جمعہ وقرآنا، ہماری ذمہ داری ہے کہ جو یہ پڑھ رہا ہے آپ کے سینے میں ہم جمع کریں گے اور ہم ہی آپ سے پڑھوائیں گے. اذا قرأناہ فاتبع قرآنا، جب یہ جبریل پڑھ رہا ہو، ان جبریل کے پڑھنے کو اللہ نے اپنا پڑھنا کہا ہے. اذا قرأناہ فاتبع قرآنا، جب ہم جبریل کے ذریعے سے آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہے ہو، یعنی جبریل پڑھ رہے ہو تو فاتبع قرآنا، آپ بس سنیں. آپ کا کام نہیں ہے کہ جلدی کرنا، آپ کے سینے میں جمع کرنا، اس قرآن کو پڑھوانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ثم ان علینا بیانا، پھر اس قرآن کی تفسیر بھی بیان کروانا ہمارا ہی کام ہے. وہ تفسیر ہم ہی آپ سے بیان کروائیں. سب سے پہلے مفسر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت شیخ عبد القادر محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ہو کی ضمیر بھی حضور کی طرف ہے، کیونکہ وہ دیکھنے جا رہے ہیں، سننے جا رہے ہیں. اللہ تو ہے ہی سمیع و بصیر، بندہ بھی سمیع و بصیر. قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو سمیع و بصیر پیدا کیا ہے. یہ بھی سنتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن ہمارے سننے دیکھنے میں بڑا فرق ہے. خدا کا دیکھنا سننا جیسی اس کی ذات بے مثال ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی بے مثال ہے. محمد مصطفیٰ کا دیکھنا سننا بالکل ہی تمام دنیا کی مخلوق کے مقابلے میں بالکل ہی الگ ہے. حضور حدیث میں فرماتے ہیں جیسے میں قریب سے دیکھتا ہوں ایسے دور سے دیکھتا ہوں، جیسے میں تاریکی میں دیکھتا ہوں ایسے اجالے میں دیکھتا ہوں، جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. آپ نے نماز کے حق میں کیا یہ حدیث نہیں کہ بعض وقت آج دیکھ دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ نے فرمایا لوگوں نمازیں اپنی ٹھیک کر لو، تم نے کیا سمجھا ہے؟ میں تو خدا کا نور ہوں، نور کے لیے تو کوئی چیز حائل ہوتی ہی نہیں. جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں کہ کیسے تم رکوع کرتے ہو، تم سجود کر رہے ہو. اللہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا اور سننا، ہم یہاں سے پکارے وہاں کو سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. ایسی طاقت تو کس کی آواز میں نہیں ہے. بہرحال یہ سرکار کا کرم ہے، جب شروع کرا دیتے ہیں پھر دل بھی ہمارا لگ جاتا ہے. اللہ اکبر. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح خود قرآن میں کی ہے کہ ہم نے بلایا اپنے رسول کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے. جب دکھا دی اور لوگوں کو یقین نہیں آیا
آپ نے جب بیان فرمایا مکہ میں آ کر خانہ کعبہ کے پاس 1000 ہاتھ کے مجمع میں، تو اب اللہ نے فرمایا کیوں نہیں مانتے ہو؟ افتمارون علی ما یرا، جو کچھ میرا محبوب دیکھ کر رہا تمہیں شک ہوتا ہے کہ نہیں دے گا؟ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اس نے یقیناً اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا ہے۔ یہ گویا تشریح ہو گئی، تفسیر ہو گئی اس آیت کی کہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ نے تصدیق کر دی کہ لقد رأى، لام تاکید کا ہے، قد بھی تاکید کا ہے، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، میرا محبوب جس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا اس نے یقیناً اللہ کی بڑی بڑی قدرت کی نشانیوں کو ملاحظہ فرمایا۔ عزیزان گرامی، یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ یہ ذرا تھوڑا سا میں نے اپنے حرص لکھے تاکہ بھول نہ جاؤں۔ اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرایا، نیز اور کیجئے چند اعمال پر مرتب ہونے والے اثرات و عواقب کو محسوس پیکر میں پیش کیا کہ جو حضور کے امتی دنیا میں عمل کرتے ہیں، اچھے برے عمل جو کرتے ہیں، ان کا محسوس پیکر ثواب اور عذاب اللہ نے اپنے محبوب کو دکھایا ہے کہ اس نیکی کا یہ ثواب ہے، اس بدعملی کی یہ عذاب ہے۔ یہ ثواب و عذاب محسوس اثرات میں حضور کو دکھائے گئے۔ کیوں دکھائے گئے؟ تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی احادیث میں اور قرآن میں حضور کی زبان سے سن کر برائیوں سے باز آ جائیں، برے اعمال کا نتیجہ وہاں برا ملے گا، یہیں بھی مل جاتا ہے، اور اچھے اعمال کا ثواب جو ہے وہاں، اچھے اعمال کا ثواب جو ہے وہ وہاں ملے گا۔ اس سلسلے میں بس یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ حضور روانہ ہوئے۔ حضور روانہ ہوئے براق پر، جنتی لباس، براق بھی جنت سے آیا تھا۔ یہ سب احادیث سے اخذ کیا گیا ہے، اور خاص طور پر حضرت علامہ پیر کرم شاہ صاحب مدد اللہ العالی کی نئی تصنیف ضیاء النبی پڑھیے، 3 جلدوں میں ہے، 300 روپے اس کا ہدیہ ہے، ہر جلد کا 100 روپے۔ دوسری جلد ضیاء النبی کی، اس میں بھی تمام احادیث کی روشنی میں انہوں نے اس واقعہ معراج کو پوری تفصیل سے لکھا ہے۔ تو ضیاء النبی کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، اور یہ میں نے احادیث میں بھی پڑھا ہے، معراج کی جتنی حدیثیں ہیں ان میں یہ سب آتا ہے، اور پیر کرم شاہ صاحب کی علمی بصیرت کو کون نہیں مانتا؟ تفسیر ضیاء القرآن جیسی تفسیر آج تک چھپی ہی نہیں۔ آیا خیال شریف میں ہمارے عقائد و نظریات کے مطابق، اور غلط نظریات و عقائد کا رد کرنے کے لیے اس سے بہتر تفسیر ہمارے سامنے ابھی تک نہیں آئی۔ آیا خیال شریف میں تو وہ فرماتے ہیں حضور روانہ ہوئے، جبریل امین نے رکاب پکڑی ہوئی تھی، میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی ہوئی تھی، اس کے آگے دوسری بات تو کوئی نہیں تھی۔ لیکن میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ آپ کے پیچھے، براق کے پیچھے حضرت اسرافیل جو تھے وہ حاشیہ بردار، یہ میں نے کسی اور تفسیر میں پڑھا ہے۔ دائیں طرف بائیں طرف آگے پیچھے 70,000 نوری فرشتے، ہر ایک کی ہاتھ میں ایک نور کی قندیل تھی۔ حضور بھی نور ہے، فرشتے بھی نور ہیں، قندیلیں بھی نور ہیں، براق بھی نور ہے، سفر بھی نور ہے، جا بھی رہے ہیں نور کی طرف۔ اعلیٰ حضرت نے ٹھیک فرمایا ہے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایمان ہونا اندر تو سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی ذات اور صفات کے مظہر ہیں۔ جب یہ عقیدہ ہے تو پھر کیوں نہیں مانتے کہ حضور نے سب کچھ جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں دیکھا ہے؟ پھر خواب اور مکاشفے کے جھگڑے میں کیوں پڑے ہوئے ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا، ایک جگہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہاں ذرا آپ اترے، 2 رکعت نفل پڑھے۔ حضور نے وہاں 2 رکعت نفل پڑھے۔ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، مکہ سے آپ یہاں تشریف لائے،
اب یہاں یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ کا نام مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا۔ حضور جب یہاں تشریف لائے ہیں آپ نے فرمایا میں نے دور جہالت کی ہر بات کو ختم کر دیا ہے، یثرب دور جہالت کا رکھا ہوا نام ہے، اب اس کا نام یثرب مت لینا، یہ اب مدینۃ الرسول ہے، سبحان اللہ، یہ رسول کا شہر ہے، رسول محمد کے شہر میں ابھی نعت پڑھی فیروز صاحب نے، تو یہ مدینہ ہے۔ اے اللہ کے محبوب، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے 2 رکعت نفل اس جگہ پڑھے ہیں جہاں آپ کو مکہ سے ہجرت کر کے آنا ہے، تو اس کے آگے کچھ نہیں، لیکن میں نے ذاتی طور پر بھی کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے جب غور فکر کرنے کی تو راستہ خود ہی کھول دیتا ہے، یہ آخر یہاں نفل کیوں پڑھائے گئے، کیا کوئی خاص جگہ ہے؟ میں نے یہی پڑھا کہ یہ حضور کے یہاں تشریف لانے سے پہلے یثرب بیماریوں کا شہر تھا، وبائیں اٹھتی تھیں، بلائیں آتی تھیں، طرح طرح کی بیماریاں تھیں، فضا ناخوشگوار تھی۔ اللہ نے فرمایا 2 رکعت نفل پہلے یہاں پڑھوا دو تاکہ محمد مصطفیٰ جو رحمت للعالمین بنا کر بھیج گئے ہیں ان کے رحمت والے قدم اس زمین سے لگ جائیں، بلائیں آفتیں ان کے آنے سے پہلے دور ہو جائیں۔ حقیقت سفر پھر جاری ہوا، پھر ایک جگہ آئے، ایک درخت کے پاس جبریل عرض کہ یا رسول اللہ یہاں بھی 2 رکعت نفل پڑھ لیجیے، آپ نے وہاں بھی 2 رکعت نفل پڑھی۔ جبریل نے کہا یہ وہ درخت ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین جب تشریف لائے تھے، شعیب علیہ السلام کی سے ملاقات جن سے ہوئی ہے، اور مصر سے فرعون نے چونکہ قتل کا منصوبہ بنا رکھا تھا تو خدا کے حکم سے انہوں نے مصر چھوڑ دیا تھا اور یہ مدین آ گئے تھے اور اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھے تھے۔ اس درخت کے نیچے چونکہ ایک اولو العزم پیغمبر بیٹھا ہے، موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب رسول ہے، اس کے بیٹھنے سے جگہ کو جو برکت ہوئی ہے وہ اس وقت تک برکت پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ آپ کے قدم اس مقام سے نہ لگ جائے، کیونکہ ہر انعام کی تکمیل آپ پر ہوئی ہے۔ اتممت علیکم نعمتی، ہم نے اے محبوب آپ پر ساری نعمتیں ختم کر دی ہیں، تو بے شک موسیٰ علیہ السلام کے قدم مبارک نبی ہونے کی حیثیت سے، صاحب کتاب رسول ہونے کی حیثیت سے بڑے بابرکت تھے، لیکن یہاں پر بھی اس کو مزید بابرکت بنائیے اور اس کی برکتوں کی تکمیل فرما دیجیے اپنے قدوم میں میمنت لزوم لگا۔ حضرات گرامی پھر سفر جاری ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مقام پر پھر درخواست کی گئی کہ آپ حضور یہاں بھی اترے، 2 رکعت نفل یہاں بھی پڑھے۔ آپ نے وہاں 2 رکعت نفل پڑھے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ طور سینا ہے کہ جس مقام پر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کیا کرتے، اور اللہ نے فرمایا فخلا نہ لے، موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ جوتیاں پیچھے اتار دیجیے، جب آپ بات کرنے آئے اس مقام سے فخلا نہ لے، نہ لے اپنی جوتیاں پیچھے اتار دیجیے، انک بالواد المقدس طویٰ، آپ تو بڑی ہی مقدس اور بابرکت جگہ پر کھڑے ہوئے، اے اللہ کے محبوب یہ بے شک بڑی مقدس بڑی بابرکت جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام سے خدا باتیں کرتا تھا، آپ بھی خدا سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اس مقام کی برکتوں کی بھی تکمیل فرما دیجیے۔ یہاں پر بھی آپ کے جسم مبارک جو ہے نا وہ ذرا 2 منٹ کے لیے آپ نے وہاں بھی نماز پڑھی۔ سفر پھر جاری رہا، پھر ایک مقام پر یہ آخری بات ہے، پھر ایک مقام پر آپ سے درخواست کی گئی کہ حضور یہاں بھی آپ براق سے نیچے تشریف لائے اور 2 رکعت نفل پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نفل پڑھے، آپ کو بتایا گیا یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت عمل میں ہے۔ بیت اللحم حدیث میں لکھا ہے، بیت اللحم طور سینا، موسیٰ علیہ السلام کا درخت، اس کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے۔ مدینہ طیبہ کا ذکر یثرب کی شکل میں احادیث میں آتا ہے۔ یہ 4 مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اس کے بعد سفر جاری رہا۔ اس سفر میں کیا کیا آپ نے دیکھا؟ احادیث میں آتا ہے سفر جاری تھا، دائیں طرف سے آواز آئی ذرا ٹھہر جائیے، حضور نے توجہ نہیں فرمائی،
بائیں طرف سے آواز آئی ذرا ٹھہر جائیے، حضور نے توجہ نہیں فرمائی۔ جبریل نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا، یہ دائیں طرف سے آواز دینے والا آپ کا راستہ روک رہا تھا، یہودی تھا، بائیں طرف سے آپ کو آواز دینے والا عیسائی تھا۔ اگر آپ ان میں سے کسی کی بات سننے کے لیے براق کو روک لیتے تو آپ کی امت کی اکثریت یہودی ہو جاتی یا عیسائی بن جاتی۔ حضور کو تو سب معلوم ہے، جبریل امین تو خادم کی حیثیت سے ساتھ جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سفر جاری رہا، آخر براق کے اوپر جبریل جا رہے ہیں، میکائیل جا رہے ہیں، فرشتے سب کے سب جا رہے ہیں۔ فرمایا میں نے دیکھا ایک قوم ہے جو کھیتی باڑی کر رہی ہے، بس کھیتی باڑی برائے نام ہی ہے، ادھر پودے لگاتے ہیں یا بیج ڈالتے ہیں، ادھر درخت بن جاتا ہے، پھل لگ جاتا ہے، فصل کٹ جاتی ہے۔ بس جیسے فصل کٹ کے پوری ہوئی پھر جناب پودا لگا، بیج آیا، پھر فصل بن گئی، پھر تیار ہے۔ یعنی یہ سلسلہ جاری ہے، دنیا کی طرح وہاں پر کوئی فصل نہیں ہے، ادھر دو اور ادھر سے لو، وہ فصلیں فٹافٹ تیار ہو رہی ہیں۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، یا آپ کی امت کے مجاہدین اور آپ کی امت کے وہ مخیر حضرات ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، رضا الہی کی خاطر، خوشنودی باری تعالی کی خاطر، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقہ فطر کی شکل میں، غرباء مساکین یتامہ کی مدد کی شکل میں، ہر نیک کام میں جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، فَلْيُنْفِقْ، اللہ نے فرمایا قرآن عظیم میں کہ تم پر کوئی بوجھ نہیں ہے، فَلْيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جتنی جس کو گنجائش ہے توفیق ہے، اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرو، اس کا ثواب ادھر دو اور ادھر لو۔ یہ دنیا میں بھی میں نے بارہا خدا کے فضل سے دیکھا ہے، ادھر دیا ادھر مل گیا، ایک دیا 10 مل گیا، 10 دیے 100 مل گیا، 100 مل گیا 1000 نہیں 1500 مل گیا۔ آیا تھا جس میں تو یہ آپ کی امت کے مجاہدین جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، خواہ وہ زبان سے جہاد ہو، قلم سے جہاد ہو، جان سے جہاد ہو، مال سے جہاد ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے ثواب۔ قدرت نے قرآن میں بھی یہی کہا ہے، من کانا یرید الحرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، اللہ نے فرمایا جو دنیا کی کھیتی کو چھوڑ کر آخرت کی کھیتی چاہتا ہے نا تو ہم اس کی کھیتی بڑھاتے رہتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، جو صرف دنیا ہی کا طلبگار ہوتا ہے تو جتنی دنیا اس کے مقدر میں ہم نے لکھ دی اتنی دے دیتے ہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ آخرت کی کتنی بڑی معلومی، آخرت کی معلومی دنیا میں انسان گزارا کر سکتا ہے، آخرت میں گزارا نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کا اور سخاوت کرنے والوں کا بڑا مقام رکھا ہے کہ ان کے لیے وہاں ثواب جو ہو رہا ہے اس کو کھیت کی شکل میں فضل کی بار 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 ادھر کٹی ادھر تیار، ادھر کٹی ادھر تیار، ادھر کٹی ادھر تیار، یہ دکھا دیا گیا کہ ان کا ثواب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں نے راستے میں ایک قوم کو دیکھا۔ اچھا اس میں ایسی نشانیاں بھی میں نے لکھ لی ہیں جو آسمانوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، عالم بالا کے ساتھ۔ فرمایا ایک قوم کو میں نے دیکھا جن کے سر کوٹے جا رہے تھے، سر کچلے جا رہے تھے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ آپ کی امت کے وہ غافل انسان ہیں جو فرائض ادا نہیں کرتے، خاص طور پر فرمایا فرض نماز کا لفظ جو یہ کیونکہ غفلت دماغ سے ہوتی ہے، جس عضو سے غفلت ہوئی ہے اس کو کوٹا جا رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ادھر فرشتے آتے ان کے سر بالکل پچک جاتے ہیں اور ادھر پچکا ادھر پھر تیار، پھر مارا پھر تیار، پھر بس یہ عذاب ان کو ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ میں نے قوم کو دیکھا کہ ان کے سر کوٹے جا رہے تھے، اور جبریل نے کہا یہ یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن پر نماز فرض تھی، روزہ فرض تھا، حج فرائض سے غفلت برتتے ہیں، اور چونکہ غفلت کا تعلق دماغ سے لہذا یہ سزا ان کے دماغ کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف۔ حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک قوم کو دیکھا،
میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ ان کے آگے پیچھے چیتھڑے لٹک رہے. دنیا میں تو بڑے ٹھاٹ سے رہے, بڑے فاخرہ لباس, بڑے شاہانہ لباس, بڑے امیرانہ لباس, اور اب کیا ہے, چیتھڑے لٹک رہے دائیں بائیں اور آگے اور پیچھے, اور دری اور زقوم کھا رہے. دری کی تشریح میں لکھا ہے ایک خاردار جھاڑی جس میں کانٹے بھی ہوتے, اور زقوم کھا رہے ہیں یہ تھور کا درخت. یہ جہنمیوں کی غذا ہے, جہنم کے اندر یہ درخت موجود ہے. قرآن میں لکھا ہے, قرآن کے اندر موجود ہے کہ جہنمیوں کی یہ غذا ہے, ان کو یہی کھانا پڑے گا. زقوم اور دری کھا رہے ہیں, کانٹے دار جھاڑیاں اور کانٹے دار وہ تھور کا درخت وہ کھا رہے ہیں. اور یہ سلسلہ لگاتار جاری ہے. حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. اگر مسلمان صحیح طور پر اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال کر غرباء میں تقسیم کرنا شروع کر دیں تو کوئی غریب رہے گی. اور ملاحظہ فرمائیے, حضور فرماتے ہیں میں نے ایک قوم کو دیکھا, ان کے ہانڈیوں میں بڑا لذیذ اور اچھا گوشت پکا ہوا ہے, اور دوسری طرف انتہائی بدبودار گوشت ہے. لیکن یہ قوم لذیذ اور اچھا گوشت چھوڑ کر بدبودار گوشت پر ٹوٹے پڑے لپکے جا رہے ہیں, اور وہ حلال اور طیب روزی جو ہے کھا نہیں رہے ہیں, وہ بدبودار سڑا ہوا گوشت اس پر ٹوٹے پڑے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں, یہ لفظ ہے حدیث کے حد میں, یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام کار بیویوں کے پاس راتیں گزارا کرتے. یہی حال ان عورتوں کا بھی ہے جو اپنے مردوں کو چھوڑ کر بدکار آدمیوں کے پاس اپنے ساتھ تعلق قائم کرتے. ان کا آشر بہت بڑا ہے. آیا خیال شریف میں یہ قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے لیے اللہ نے دکھایا, بلایا, اور پھر انسانی اعمال کو متشکل کر کے تاکہ یہ میرا محبوب جا کر سنائے, لوگ ان کے امتی بدعمالیوں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کریں. اللہ اکبر. پھر فرمایا میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو خون کے دریا میں تیر رہا تھا, خون کے دریا میں تیر رہا تھا, اور فرشتے اس کے منہ میں پتھر ٹھونس رہے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو زندگی بھر سود ہی کھاتا ہے, سود کھاتا ہے. یہ سود خار کی سزا مل رہی ہے اسے یہاں, اور یہ سزا ختم نہیں ہوگی. اگر وہ توبہ کر کے نہیں مرا ہے تو سود خار کی تو سزا ایسی ہے کہ میں اس کا ذکر بھی نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے, گواہ بننے والے, تحریر کرنے والے سب کی ایک ہی سزا بتائی. اللہ حضور نے فرمایا میں نے ایک قوم کو دیکھا جس کے منہ میں آگ کے انگارے ڈالے جا رہے تھے, اور میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بھی آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھا جاتے تھے. کسی کا باپ مر گیا, مال میراث چھوڑ گیا, چچا نے کھا لیا, ماموں نے کھا لیا, نابالغ بچے معلوم رہ گئے. ایسے تو ہو رہا ہے. جو جائز حقدار وارث ہے وہ محروم ہے, جو وارث نہیں ہے وہ کھا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یاکلون فی بطونہم نارا. قدرت اللہ نے کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. عزیزان گرامی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک شخص نے بہت باری گٹھڑی باندھ کر رکھی ہوئی اور اس کو اٹھا نہیں سکتا. اس کے باوجود اس کی یہ خواہش ہو رہی ہے کہ میں اس گٹھڑی کو اور وزنی کر دوں, جو حالانکہ وہ پہلے نہیں اٹھ رہی, اس میں اور ڈالنے کی فکر میں لگا ہوا ہے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو امانت میں خیانت کرتے ہیں, لوگوں کی امانتوں کو صحیح بند میں واپس نہیں کرتے ہیں, اور لوگوں کی امانتیں ہڑپ کر جاتے ہیں, اور پھر
خدا کا خوف نہیں ہے، رسول سے ڈرتے نہیں ہیں، قیامت پر ایمان نہیں ہے، یوم حساب پر ایمان نہیں ہے، اور پھر ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ان کے پاس امانتیں رکھواتے جائیں اور یہ عالم کرتے جائیں۔ حضرات گرامی، آپ نے فرمایا میں نے یہ بھی دیکھا ہیبتناک منظر، ہیبتناک منظر، ذرا دیکھیے ہمارا کیا حال ہو، ہمارا کیا حال ہو۔ حضور نے فرمایا میں نے بڑا ایک حیرتناک منظر دیکھا، ایک قوم تھی جس کے ہونٹ جہنم کی آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے، جہنم کی آگ کی کینچیوں سے ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے، ادھر ہونٹ کٹا پھر تیار ہے، ادھر کٹا پھر تیار ہے، بھئی سزا مستقل۔ حضور فرماتے جبریل نے کہا ہؤلاء خطباء الفطرۃ من امتک یقولون ما لا یفعلون، اے میرے آقا یہ آپ کی امت کے علماء ہیں اور خطیب ہیں کہ جو دنیا میں لوگوں کو تو اچھی باتیں کہتے رہے، انہوں نے خود عمل کوئی نہیں کیا۔ یہ علماء بھی نہیں بچیں گے، یہ ہم صرف بات اور تقریریں کرنے کے لیے نہیں، ہمیں بھی کوئی خدا سے ڈرنا چاہیے۔ یہ حدیث ہے ہؤلاء خطباء الفطرۃ من امتک، یہ آپ کی امت کے فتنہ پرور علماء ہیں، علماء سوء، یہ ان کا حشر ہے، قیامت میں مستقل عذاب ہے ان کا، عملی شکل میں خدا نے دکھا دیا۔ یفعلون یامرون ما لا یفعلون، یہ ایسی بات لوگوں سے کہتے ہیں ممبروں پہ بیٹھ بیٹھ کے، مجموع میں بیٹھ بیٹھ کے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب سے پہلے عالم ہی پیش ہوگا، پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں علم کی دولت دی تھی، کیا کیا تم نے اس دولت میں؟ کیا کرتا؟ کتابیں لکھی ہیں، کتابیں تعلیم کی ہیں، ممبر پر بیٹھ کر واعظ کیے ہیں، قرآن کی تفسیر کی ہے، حدیث کی تفسیر کی ہے، مقالے لکھے ہیں۔ فرمایا ہاں سب کچھ مجھے معلوم ہے، تو نے یہ ٹھیک تو کیا، لیکن صرف کیوں کیا تو نے؟ صرف دنیا میں علامہ کہلانے کے لیے، شیخ الحدیث کہلانے کے لیے، شیخ التفسیر کہلانے کے لیے۔ تو اے میرے بندے، تو نے اس دولت کو جس مقصد کے لیے استعمال کیا تھا وہ دنیا میں تجھے حاصل ہو گیا ہے، اب یہاں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں، فرشتوں پکڑو اسے جہنم میں پہنچا۔ حدیث میں آتا ہے اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا۔ آپ کیا خیال کرتے ہیں؟ اللہ محفوظ۔ ہؤلاء خطباء الامت فتنۃ، جنہوں نے فتنہ برپا کیا ہے، یہ اختلافی مسئلہ، یہ اختلافی مسئلہ۔ میں کہتا ہوں کون سا اختلافی مسئلہ ہے بتائیے تو صحیح۔ قرآن عظیم میں ایک نہیں، میں کہتا ہوں 5 آیتیں میں نے الگ نوٹ کی ہوئی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرقہ واریت کیسے جنم اس نے لیا ہے، یہ اختلاف کیوں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ مختلف صورتوں میں یہ بتایا ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یہ ان علماء سو نے جب ان کے پاس حقیقتیں آ گئی، سب کچھ انہوں نے دیکھ لیا، پڑھ لیا، سن لیا، اس کے بعد بھی مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کھلی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی بغیم بینہم، صرف آپس کی بغاوت، آپس کی دشمنی، آپس کے جذبہ حقارت اور اپنی دکان چمکانا اپنے اقتدار کی خاطر، جیسے ڈیڑھ کی مسجد، یہ اپنی برتری اور فوقیت ظاہر کرنے کے لیے ان علماء سو نے دین میں اختلاف پیدا کیا، ورنہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی مسئلہ اختلافی نہیں۔ اگر آپ کا جی چاہتا ہے کوئی مسئلہ اختلافی پیش کیجئے، میں آپ کو قرآن ثابت کر دوں گا کہ یہ اختلافی نہیں ہے، حدیث سے ثابت کر دوں گا کہ یہ اختلافی نہیں ہے۔ کوئی جیسے بشریت کا مسئلہ ہے، نور کا مسئلہ ہے، ولایت کا مسئلہ ہے، جتنا بھی اختلافی مسائل ہیں کوئی مسئلہ اختلافی نہیں ہے۔ اللہ نے 5 جگہ فرمایا کہ یہ اختلاف ان علماء نے کیا ہے کہ جن کے پاس کھلی نشانیاں آ گئی، جن میں صرف اپنے اقتدار کی خاطر، اپنے حلوے ماننے کی خاطر، اپنے نظریات کی خاطر، اپنی جماعت کی خاطر، اپنے وقار کی خاطر، اپنی فوقیت کی خاطر، اپنی برتری کی خاطر انہوں نے یہ بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغاوت کے جذبے کی بنیاد پر انہوں نے اختلاف پیدا کیا، ورنہ کوئی مسئلہ اختلاف نہیں۔ لوہے جہنم کی آگ کی بنی ہوئی کینچیوں سے ہونٹ کاٹے جائیں گے،
ان علماء سو کے، اور یہ مختلف عذاب جاری و ساری رہے۔ غور کیجئے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، سیر کیوں کرائی گئی؟ لنریہ من آیاتنا، ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ اصل میں دکھانا یہ تھا کہ آپ کی امت کے اعمال کا جو ہم نے یہاں حساب کتاب رکھا، ذرا دیکھ جائیے، انہیں بتائیے جا کے۔ آپ نے فرمایا میں نے ایک قوم کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے ناخن، تانبے کے ناخن، اور وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو چھین، اپنے گوشت کو کھا رہے تھے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو منڈلیاں لگا کر بیٹھتے تھے اور سوائے چگلیاں کھانے کے کوئی کام ہی نہیں تھا ان کا۔ اس کی چگلی، اس کی غیبت، اس کی چگلی، یہ غیبت کرنے والے لوگ۔ اور غیبت کرنے کی سزا قرآن میں یہ لکھی ہے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم میں سے کوئی شخص چاہتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف۔ تو سزا غیبت کرنے والوں کی یہ ہے کہ تانبے کے ناخن، سینے کا گوشت چھین رہے، منہ چھین رہے، اور یہ مستقل عذاب ان کے پر جاری ہے۔ عزیزان گرامی، پھر آپ فرماتے ہیں یہ زمین کا سفر ہے۔ فرمایا حرم سے بیت المقدس جاتے وقت راستے میں ایک عورت بھی ملی، بہت خوبصورت تھی، زرد برق لباس پہنا ہوا تھا اس نے، اور اس کا سر ننگا تھا۔ اس نے آواز دی مجھے، میرا نام لے کر آواز دی کہ ایک منٹ ٹھہریے، مجھے کچھ آپ سے پوچھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی توجہ نہیں فرمائی، ایسے فرما دیے، گزر گئے 50 سوال۔ جبریل نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا یا رسول اللہ، یہ دنیا بناؤ سنگار کر کے آپ کے سامنے آئی تھی، یہ اور آج بھی بزرگان دین خواب میں اگر کسی عورت کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو بزرگان دین کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہے جو تمہارے سامنے آئی۔ تو دنیا عورت کی شکل میں آئی، بناؤ سنگار کر کے حضور کو متوجہ کیا، حضور نے کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ جبریل نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا، اگر آپ رک جاتے اس کی بات سن لیتے تو آپ کی امت کی اکثریت آخرت کی بجائے دنیا ہی کی محبت میں مبتلا ہو جاتی۔ اس کے باوجود آج مسلمان دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، آخرت کی کس کو فکر؟ اس کے باوجود ہم پر تو دنیا سوال، ہمیں آخرت کی فکر ہی کوئی نہیں۔ پھر فرماتے اس پیدل سفر میں میں ایک سرخ ٹیلے کے قریب پہنچا، وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی۔ میں نے قبر کی طرف توجہ کی تو موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ حدیث ہے صحیح، النبی حی فی القبر، نبی ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان یاکل اجساد الانبیاء، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو طاقت ہی توفیق نہیں دی ہے کہ نبیوں کے جسموں میں کوئی رد و بدل کر سکے۔ یہ تو ہم جیسے گناہ گاروں کے جسم مٹی سے مٹی مل جائیں گے، نبی تو آج بھی زندہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، ہر نبی زندہ ہے، تو نبیوں کا نبی کیسے زندہ نہیں؟ ہمارا عقیدہ درست ہے کہ حضور حیات النبی ہے، اور ایسے آیات ہیں کہ جس طرح آپ کو دنیاوی زندگی میں جسم و روح سب کچھ تھا، اسی طرح آپ سب گنبد میں ہیں۔ کوئی دل سے پکارے، محبت سے پکارے تو حضور اس کی پکار کو خود سن لیتے ہیں۔ ایمان کامل کی ضرورت ہے۔ فرمایا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، آخری نشانی ابھی باقی ہے، 2 باقی، کتنا ٹائم؟ اچھا، پھر فرماتے میں بیت المقدس پہنچ گیا، جہاں تمام انبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن انتظار سے پہلے ایک بات میں نے یہ بھی پڑھی کہ جیسے آپ بیت المقدس پہنچے تو جبریل نے بھی 2 رکعتیں نماز ادا کی اور حضور نے بھی 2 رکعتیں۔ یہ تحیۃ المسجد، تحیۃ المسجد کی بڑی فضیلت، 2 رکعت نماز نفل جب آپ مسجد میں جائیں اور مغرب وقت نہ ہو
جس وقت میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے وہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز نفل تحیۃ المسجد پڑھیے، توفیق ملا 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو بھی پڑھیے، یا 2 رکعت نماز ہی کے اندر دونوں چیزوں کا نیت کر لیجیے۔ اس کی فضیلت دیکھیے کیا ہے۔ معراج میں جب حضور جنت کی سیر فرما رہے تھے، حدیث میں آتا ہے، تو آگے آگے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بلال چل رہے ہیں، جیسے بلال چل رہے ہیں۔ جب آپ واپس آیا تو حضرت بلال سے پوچھا ہے، بلال تمہارے کھڑاؤں کی چلنے کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے۔ اچھا حضور کو پتا تھا، فرمایا کیا عمل کرتے ہو؟ یہ پوچھنا صرف دوسروں تک پہنچانا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور کو پتا نہیں ہے۔ فرمایا کیا عمل کرتے ہو؟ اور کیا خاص کوئی عمل نہیں یا رسول، جب میں مسجد میں آتا ہوں 2 رکعت نماز نفل تحیۃ المسجد۔ یہ انہی نفلوں کی برکت ہے کہ جنت میں تیری کھڑاؤں کی، تو نیچے چل رہا تھا آواز وہاں سن رہا۔ اب بڑا معاف کیجئے، کہاں ہے لامکان تک حضور گئے ہیں، کہاں جنت ہے اور کہاں مدینہ شریف میں بلال سڑک پر چل رہے ہیں اور کھڑاؤں کی آواز وہاں تک جا رہی ہے، تو کیا ہم دل سے پکارے حضور ہماری آواز نہیں سنتے؟ یقیناً سنتے۔ اللہ پھر آذان دی گئی، جبریل نے آذان دی، اتنے میں تمام انبیاء آ گئے، صفیں بند گئی، مصلی پہ کوئی نہیں جا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صف پہ ہی کھڑے ہیں۔ جبریل نے حضور کا ہاتھ پکڑا، قدم یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے کون نماز پڑھا سکتا ہے؟ نبی الانبیاء سید المرسلین، قائد اولین سید آخرین، اس قیادت سیادت پہ لاکھوں سلام۔ آپ تو ساری کائنات کے قائد ہیں، آپ مصلی پہ تشریف لے گئے، آپ نے نماز پڑھی۔ مختصر کر رہا ہوں، اس کے بعد وہاں جلسہ ہوا، تمام نبی موجود تھے، حضور اکرم بھی موجود تھے، اور یہ خیال ہے کہ تمام نبیوں نے جسم و روح کے ساتھ جاگتے ہوئے آنکھیں کھلی ہوئی حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ ہاں جی، یہ اگر آپ کہیں کہ وہ تمام نبی روحانی طور پر تھے تو ہمارا ایمان ہے حضور تو جسم و روح کے ساتھ تھے، تو جسم و روح کے ساتھ روح کی نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ تمام نبی بھی جسم و روح کے ساتھ تھے۔ اور دراصل یہ اس معاہدہ کی تکمیل تھی جو تیسرے پارے کے آخری رکوع میں آتی ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس سے پہلے کوئی نبی ابھی نہیں آیا ہے، عالم ارواح میں یہ معاہدہ تمام انبیاء سے لیا تھا کہ تم میں سے اگر کسی کے زمانے میں میرا وہ آخری پیغمبر آ جائے تو تم کو اس پر ضرور ایمان لانا ہے، اس کا کلمہ پڑھنا ہے، اس کا دین اختیار کرنا ہے۔ اور آج اللہ نے عملاً دکھا دیا کہ نبیوں نے اس معاہدے کی تکمیل کی اور حضور کی پیچھے نماز پڑھ کر بتا دیا کہ ہم آپ ہی کے امتی ہیں۔ نبی اپنی جگہ ہے لیکن امتی تمام انبیاء بھی حضور ہی کے امتی ہے کہ عالم ارواح پر حضور پر ایمان لانے کے بعد دنیا میں آئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس معاہدے کے تحت ہر نبی نے حضور کی آمد کے گیت گائے ہیں۔ نبی پاک آئے ہیں تو آپ نے تصدیق کیے سارے نبیوں کے کہ ہاں یہ نبی تھے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد کوئی اور آئے گا۔ ہر نبی نے کہا کہ آنے والا آئے گا۔ آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ سورہ صف 23واں پارہ پڑھ کر دیکھیے، جب آسمان پر چڑھنے کا وقت آ گیا تو عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہوئے آسمان پر چلے گئے، مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد وہ رسول آ رہا جس کا نام اسم گرامی احمد ہوگا۔ تو حضور کا نام احمد بھی ہے، محمد بھی ہے۔ ہر نبی نے حضور کی بشارت دی ہے، نبی پاک نے کسی نبی کی بشارت نہیں ہے، بلکہ مصدق لما معکم، حضور مصدق بن کر آئے، سب کی تصدیق کی کہ مجھ سے پہلے جتنے آئے سب اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا، حضور خاتم النبیین۔ جلسہ ہوا، بڑے بڑے پیغمبروں نے، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فضائل بیان کیے۔ اب کہاں تک بیان کیا جائے، اتنا وقت نہیں، فضائل بیان کیے اور اللہ کی جو مہربانی ہے حضور پر، ابراہیم علیہ السلام پر جو سب بیان کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اوپر جو خدا کے انعامات وہ بیان کیے، عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیے۔ جب سب نبی بیان کر چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی باری آ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور سب سے پہلے آپ نے جو خطبے میں ارشاد فرمایا وہ میں نے نوٹ کیا ہے، سن لیجئے۔
الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین، تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ہر نبی نے اپنے فضائل بیان کیے، اپنے کمالات بیان کیے، حضور کا کوئی نہیں۔ حضور اب اپنے کمالات، اللہ کے احسانات جو حضور پر ہوئے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ وکافۃ للناس بشیر و نذیرا، اور تمام تعریف اس خدا کے لیے جس نے ساری مخلوق کے لیے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ انزل علی القرآن، تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے مجھ پر قرآن نازل کیا، آخری کتاب، فیہ طیب تبیان لکل شیء، اور وہ قرآن ایسا ہے جو ہر چیز کی وضاحت کرتا ہے، کوئی کمی اس کے اندر باقی نہیں ہے۔ وجعل امتی خیر امت، اور میری امت کو سب سے بہتر امت بنائے۔ حضور اپنے فضائل کے ساتھ امت کو ساتھ ساتھ لیے جا رہے ہیں، امت کو ساتھ لیے جا رہے ہیں۔ وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس، اور اللہ نے میری امت کو سب سے بہتر امت بنایا اور تمام دنیا کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اسے پیدا کیا۔ ہم تو رہنمائی کے لیے پیدا ہوئے تھے، ہم کو روس سے یا امریکہ سے تو رہنمائی لینے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ خدا رسول سے دوری کا نتیجہ ہے کہ تمام دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہے، برا حال ہے۔ ہاں جی، یہ قرآن میں بھی آتا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ قرآن میں بھی اللہ نے یہی فرمایا ہے، كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم سب سے بہتر امت ہو، ہم نے تمہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیدا کیا۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہتر امت اس لیے ہو کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ لیکن آج ہم نیکیوں کو بالائے طاق رکھ کر ہر برائی کو اچھا سمجھ کر رہے ہیں، خود نیکی نہیں کرتے، کسی کو نیکی کرنے کا کیا حکم دیا۔ بہرحال حضور فرماتے وجعل امتی وسطا، اللہ نے میری امت کو امت وسط بنایا ہے۔ وجعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، قرآن ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت کو امت وسط بنایا ہے، ہر چیز کا درمیانی حصہ اچھا ہوتا ہے، تو حضور کی امت سے کوئی امت اچھی نہیں ہے۔ وجعل امتی هم الاولون والآخرون، میری ہی امت اول ہے اور میری ہی امت آخر۔ اور فرمایا وشرح لی صدری، اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، پورا علم بھر دیا اس کے اندر۔ ووضع عنی وزری، اور جو مجھ پر بوجھ تھا وہ بھی خدا نے اتار کر پھینک دیا۔ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اے محبوب، وہ تبلیغ بہت بڑی ذمہ داری تھی، آپ کی پشت پر بہت بڑا بوجھ تھا، ہم نے اس کو اتنا آسان بنا دیا کہ بوجھ ہم نے اتار دیا اور آپ کی پیٹھ سے پھینک دیا، ہر کام آسان کر دیا آپ کے لیے۔ ورفع لی ذکری، اپنے فضائل حضور بیان فرمایا، اللہ نے میرے لیے میرا ذکر بلند کر دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، یہ قرآن ہے۔ وجعلنی فاتحا وخاتما، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے فاتح بنا کر اور نبیوں کا ختم کرنے والا بنا کر دیا۔ یہ آپ نے تمام انبیاء کے سامنے اپنے فضائل جب بیان کیے، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، حضور کے فضائل سن کر کہنے لگے بہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے انبیاء سن لیا تم نے اللہ کے کیا کیا کرم ہیں، محمد مصطفیٰ پر جو چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں، انہی کی وجہ سے ان کو ہم سب پر فضیلت حاصل ہے۔ بہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان خصوصیات کی بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف تمام انبیاء پر فضیلت ہے، نہ صرف تمام مرسلین، جب انبیاء پر مرسلین پر حضور کو فضیلت ہے، باقی مخلوق کی کیا حیثیت ہے؟ حضور تو سب سے ہی افضل۔ آخری بات، بھائی یہاں کی تقریر ختم ہو جائے گی، وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی نشانی تو خدا کا دیدار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلایا، آخر میں اپنا دیدار بھی کرایا۔ تفصیل کے لیے 2 کیسٹ آپ لیں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ
لطف آئے گا کہ پہلے اس کی تفصیل بیان، لیکن یہ بات ابھی مکمل طور پر اسی میں آ رہی ہے۔ دیدار الہی کے بارے میں، کیا آپ کو اللہ کا دیدار ہوا؟ اس کے بارے میں منکرین کو چھوڑیے، ان کے دلائل میں کوئی وزن نہیں، ان کے دلائل ہمارے علماء حق نے تمام رد کر دیے، مستند کتابوں تمام ان کے حوالے رد کر کے حقیقت کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کیا واقعی رسول اللہ نے خدا کا دیدار ان آنکھوں سے کیا؟ آپ فرماتے ہیں اتعجبون ان تکون الخلۃ لابراہیم، تم کس بات پر تعجب کرتے ہو؟ کس بات پر تعجب کرتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں خلت جو ہے وہ ابراہیم کے لیے، یعنی خلیل، اللہ الخلۃ لابراہیم، خلت جو ہے وہ ابراہیم کے لیے، والکلام موسیٰ، طور پر بلا کر حجاب کے اندر رکھ کر اللہ سے کلام کرنے، یہ موسیٰ کی فضیلت ہے۔ وَالرُّؤْيَا لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنا دیدار کرانا یہ خصوصیت ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں تعجب کرتے ہو؟ خلت ابراہیم کے لیے، کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور اللہ کا دیدار صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ امام مسلم کی ایک روایت سنیے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال رأیت ربک، میں نے حضور سے پوچھا کیا آپ نے اپنے رب کو بھی دیکھا ہے؟ قال نور انی ارا، انہوں نے کہا ہاں ہاں دیکھا ہے، انی تحقیق میں نے دیکھا ہے، خدا نور ہے۔ اللہ اکبر، قال نور انی ارا، میں نے نور کو دیکھا ہے، اللہ کا دیدار کیا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، اور ان کی روایت کردہ تمام روایتیں مستند اور قابل قبول ہیں، انہو حلف ان محمد رآ ربہ، وہ قسم کھا کھا کر خدائی کہتے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات خدا کا دیدار کیا۔ انہو حلف ان محمد رآ ربہ، وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اللہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جو مسلم شریف کے شارح ہیں، ساری دنیا کے علماء ان کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں رب رآ ربہ بعین، حضرت امام نووی کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ نے اپنے رب کو بعین رأسہ لیلۃ الاسریٰ، معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کی دونوں آنکھوں سے خدا کو دیکھا۔ وَهَذَا مِمَّا لَا يَنبَغِي أَن يَتَشَكَّكَ فِيهِ، فرمایا یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اب سنیے آخری بات، حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ تعالی سے دریافت کیا گیا تو کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جس کے دل میں شک ہے، امام نووی تو کہہ چکے ہیں کہ رائے برابر بھی اس میں شک نہیں، پھر وہ عبارت سنیے لا ينبغي ان يتشكك فيه، یہ بھی نہیں دیتا ہے کہ ذرا سا بھی شک کیا جائے کہ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے۔ کسی نے حضرت عباس سے کہا، کسی نے، اب میں اس کا نام نہیں لیتا، حالانکہ وہ نام بڑا متبرک نام ہے، کیونکہ وہ ان کے زمانے میں معراج ہی نہیں ہوا، ان کے زمانے میں معراج ہی نہیں ہوا، انہوں نے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر کوئی بات کہی، انہوں نے کہا کہ میں نے فلاں کی زبان سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے خدا کا دیدار دنیا کے اندر؟ ارے بس دنیا میں کہاں ہوا ہے، دنیا دوسری دنیا میں جا کر ہوا ہے، یہاں تو ہوا ہی نہیں۔
یہ تو دوسری دنیا کی بات ہو رہی ہے. جنت میں جنتیوں کو خدا کا دیدار نصیب ہوگا اور یہ جنت کی آخری نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت ہے. حدیث میں آیا, حضور نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنی تجلی ڈالے گا جنت میں, تمام جنتی سجدے میں گر جائیں گے, ساری نہیں اٹھائیں گے, سال تک پڑے ہوئے ہیں. خدا کہے گا کیا ہو گیا تمہیں, سر اٹھاؤ, یہ جنت کی نعمتیں تمہارے لیے. وہ کہتے ہیں تیرے دیدار کے بعد اب کسی نعمت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ. تو انہوں نے کہا, وہ کہتے ہیں جی یہ تو بڑا مشکل ہے, لا تدرکہ الابصار, اس کا کیا جواب دے؟ وہ کہتے ہیں کہ آنکھوں سے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا خدا کو. آپ نے فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ جو حضور نے فرمایا کہ رائے تو ربی, حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو دیکھا. جو کہتا نہیں دیکھا تم کو حضور فرماتے رائے تو ربی, میں نے اپنے رب کو دیکھا. اس کا جواب یہ ہے کہ رائے تو ربی, میں نے خدا کو دیکھا. جب حضور کہہ رہے ہیں, ابن عباس کہہ رہے ہیں اور مقتدر شخصیات کہہ رہی ہے, جو مستند سکہ راوی ہے, امام احمد کی بات ہوئی, ہاں دیکھا ہے, ہاں دیکھا ہے, ہاں دیکھا ہے, ایک ہی سانس میں کہتے چلے گئے یہاں تک کہ سانس ٹوٹ گئی. رہا ہو حتی ینقطع نفسہ, اتنی قوت کے ساتھ, اتنے جذبے کے ساتھ, ہاں رہا ہو. انہوں نے اپنے رب کو دیکھا ہے, محمد مصطفیٰ نے رب کو دیکھا ہے, رب کو دیکھا ہے, بس کہتے چلے گئے, اتنا کہا, سانس نہیں لیا یہاں تک سانس. عزیزان گرامی, حضرت قاضی عیاض مستند عالم دین ہے, صدیوں پہلے شفا شریف ان کی مستند کتاب. ہمارے اہل سنت جماعت کے تمام علماء اس کتاب سے حضور کے فضائل بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو باتیں ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرمایا, اے محبوب آج آپ خود ہی بتا دیجئے کہ آپ کو کس نعمت سے نوازوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, محبوبت یاد رکھیے, قد اتخذتک حبیبا, ہم نے آپ کو اپنا حبیب بنا لیا ہے, اس کے علاوہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اتخذت, ہم نے اختیار